بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، رب ہماری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، آمین۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا۔ بچہ روزہ رکھ لے تو ماں سارا دن بچے کو محبت و شفقت سے دیکھتی رہتی ہے، پھر اللہ کریم تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، عادل حکمران کی، مظلوم کی، روزہ دار کی، حتیٰ کہ روزہ افطار کر لے۔ تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ جو لمحے صبر آزماتے ہیں دراصل وہی لمحے قبولیت کے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دل پر زور ڈال کر صبر کرے گا اللہ بھی اسے صبر دے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید سے رکھا وہ بخشا گیا۔ حج والے دن روزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ 9 ذی الحجہ کے روزے کا پوچھا گیا تو فرمایا کہ یہ روزہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے لیے قیامت کے دن سایہ اس کا صدقہ ہوگا۔ اگر آپ کا دل بات بات پر گھبرا جاتا ہے تو آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیکیاں کیا کیجیے۔ کسی کا دل رکھ لینا، کسی کو پانی پلا دینا، زبان پہ طنز آ جانے کے باوجود کسی کو ہرٹ نہ کرنے کے لیے اس کو لبوں سے نہ نکالنا۔ خاموش رہنا، ایسے انگنت کام آپ کے دل کو بہادر بنائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ عمل جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ کم ہو، اور آپ نے فرمایا کہ انہی اعمال کی پابندی کرو جن کی تمہیں طاقت ہے۔ احساس مر جائے تو رشتوں میں کچھ باقی نہیں رہتا۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو روزے کو لازم پکڑ کیونکہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے عذاب سے ڈرنا متقین و پرہیزگاروں کی عادت ہے۔ اللہ کا خوف عرفہ کا پیراہن ہے اور اللہ کا خوف مومن کا شعار ہے۔ وہ لمحہ کتنا خوبصورت ہوگا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا نام پکاریں گے، ہم پوچھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نام کیسے جانتے ہیں؟ تو آقا کریم مسکرا کر فرمائیں گے، تمہارا درود السلام تمہارا نام لے کر مجھ تک پہنچایا جاتا تھا۔ انسان کے کردار کی 2 ہی منزلیں ہیں، یا دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ حسد سے بچو، کیونکہ آسمانوں میں سب سے پہلے اسی گناہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی۔ 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھیں، چوٹ کھائے بغیر بہادری نہیں ملتی، غلطی کے بغیر تجربہ سبق نہیں ملتا، ناکامی کا مزہ چکھے بغیر کامیابی نہیں ملتی۔ جاہل صرف وہ نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ نہ ہو، بلکہ جاہل وہ بھی ہوتا ہے جس نے ڈگریوں کے ڈھیر لگا رکھے ہوں مگر اپنے ظرف میں وسعت لہجے میں نرمی اور طبیعت میں انکساری نہ پیدا کر پایا ہو۔ مخلص شخص کو ہمیشہ بیوقوف سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ سب سمجھتا اور جانتا ہے، بس وہ اپنے صبر کی وجہ سے لوگوں کی گھٹیا حرکات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ مجھے قدرت کے ایک عمل سے بہت پیار ہے، مکافات عمل۔ سکون سا آ جاتا ہے یہ لفظ سن کر کہ جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا۔ بابے لوگ کہا کرتے ہیں، جو لوگ ماضی کی یاد اور مستقبل کے اندیشے میں مبتلا رہتے ہیں وہ اپنے حال کو برباد کر دیتے ہیں۔ کچھ باتوں کے جواب میں مسکراہٹ ہی دی جا سکتی ہے، اب ہر کسی کو تھپڑ تو مارا نہیں جا سکتا۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں رنج پیدا ہونے کے اس سے مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوا کرتا۔ آسان نہیں ہوتا سامنے والے کی بات سہ کر جی کرنا۔ زندگی قدرے آسان ہو گئی جب میں نے یہ جان لیا کہ ہر شخص اپنی زبان سے اپنا ظرف اور اپنی تربیت دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ ایک طرف نفرت ہے جو چند لمحوں میں محسوس کر لی جاتی ہے، دوسری طرف محبت ہے جس کا یقین دلانا پڑتا ہے۔ تکلیف تب ہوتی ہے جب لوگ زندہ رہ جائیں اور رشتے مر جائیں۔ اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔ ہر شخص ابو بکر نہیں ہوتا،
ابو بکر صرف ایک ہوتا ہے، پہلوں میں پہل کرنے والا۔ مرد کے لیے عورت بڑی عجیب چیز ہے، مل جائے تو نظر نہیں آتی، نہ ملو تو اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی بھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ انسان کے 3 دشمن ہیں، دنیا، شیطان اور نفس۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل، دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو فاصلوں کو جنم دیتے ہیں۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ کام پڑ سکتا ہے، آدھے رشتے تو لوگوں نے اسی وجہ سے بنا رکھے ہوتے ہیں۔ اچھے لوگ ہیروں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے دور چلے جائیں گے۔ اشفاق احمد سے کسی نے دریافت کیا، آپ سنی ہیں یا شیعہ؟ تو آپ نے جواب دیا، کربلا کے بعد سنی شیعہ ختم ہو گئے، بس حسینی اور یزیدی رہ گئے، اور میں خدا کے فضل سے حسینی ہوں۔ اگر تم اللہ کے ہاں اپنی حیثیت جاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اس نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے۔ ہم اکثر انہی لوگوں کے ہاتھوں اپنی مجبوریوں کا مذاق بنواتے ہیں جن کو ہم کمزور لمحوں میں اپنی ذات کی سچائیاں سونپ دیتے ہیں۔ اللہ کی محبت کی اس سے بڑھ کر کیا دلیل چاہیے کہ اتنے گناہوں کے بعد بھی وہ ہمیں ڈانپ کر لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ سب سے گھٹیا انسان وہ ہے کہ جب تم سے اس کا دل بھر جائے تو وہ تمہاری خوبیوں کی نفی کرے، تمہارا راز فاش کرے، تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے، اور جو بات تم میں نہیں ہے تمہارے بارے میں وہ کہے۔ زندگی یوں ہی نہیں گزرتی، رویوں میں لچک اور دلوں میں گنجائش رکھنی پڑتی ہے۔ نعمتوں کے زائل ہونے سے ڈرتے رہو، کیونکہ ہر بے قابو ہو کر نکل جانے والی چیز پلٹا نہیں کرتی۔ پرہیزگار شخص کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف اور آنکھ میں حیا ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کھڑے کھڑے کنگھا کرنے سے پریشانی اور افلاس ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ٹھہر ٹھہر کر باتیں کرتے کہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ گن لینا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ فرمان باہو رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک بار اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیتا ہے وہ کبھی اپنی خودی کی بات نہیں کرتا، کیونکہ اس مقام پر جسم و اسم اور جان و تن باقی نہیں رہتے۔ اگر اولیاء اللہ کو دیدار الہی کے یہ مراتب حاصل نہ ہوتے تو کوئی بھی دیدار الہی کی طرف متوجہ نہ ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس دنیا میں تمہیں ہمیشہ نہیں رہنا اس سے وہ چیزیں لے لو جو تمہارے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ اللہ دکھ بھری داستان کو بڑے دھیان سے سنتا ہے، کچھ غم مٹا بھی دیتا ہے، کچھ الجھنیں سلجھا بھی دیتا ہے، لیکن اگر سارے ہی غم سلجھ جائیں تو آدمی اور اس میں بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ وہ کھڑکی بند کر دیں جو آپ کو تکلیف دیتی ہے، چاہے اس بار کا منظر کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو۔ زندگی کی ساری کمائیاں جب موت سے ضرب کھاتی ہیں تو صفر رہ جاتی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں پڑھ لیں وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ مدد کرنا ایک بہت مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں تمہیں صرف جانچا جا رہا ہے، لیکن پیدا تمہیں کسی اور جگہ کے لیے کیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تم جو خواب دیکھتے ہو اس کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں، تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو دو گے وہی لوٹ کے آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہیں کہ اگر تم بات کرتے ہو تو وہ سنتا ہے، اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے۔
فرمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شکست کھانا بری بات نہیں، شکست کھا کر ہمت ہار جانا بری بات ہوتی ہے۔ جب لوگ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تب وہ آپ سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ منزلیں چاہیں کتنی بھی اونچی کیوں نہ ہوں، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں۔ اشفاق احمد۔ دنیا میں چند ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ملتے ہیں تو انسان کے ذہن پر اپنا ایسا مضبوط تاثر چھوڑ جاتے ہیں کہ اس تاثر سے چھٹکارا ناممکن ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر کسی کو ایسے لوگ ملیں، مگر جن کو ملتے ہیں ان کے لیے ایسے لوگوں کے تصور سے چھٹکارا مشکل ہوتا ہے۔ تکلیف دہ باتوں کی جگہ دل میں نہیں قدموں تلے ہوتی ہے۔ وقت کتنا بھی برا ہو گزر ہی جاتا ہے، لیکن رویے، لہجے اور الفاظ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دے، آمین۔ اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کام آسان کر دے اور ہمارے رزق میں برکت دے۔ آنسو مسکراہٹ سے زیادہ اسپیشل ہوتے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مسکراہٹ تو ہر کسی کے لیے ہوتی ہے، مگر آنسو ان کے لیے ہوتے ہیں جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے۔ انتخاب اس کا کیجئے جس کے ساتھ آپ بوڑھے ہوں، نہ کہ اس کی وجہ سے بوڑھے ہو جائیں۔ لوگوں کے سامنے تیز و ترار بننے کا دکھاوا بہت آسان ہے، پر عملی طور پر کچھ کر کے دکھانا بہت مشکل ہے۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آتی ہو۔ دعائیں لیتے رہا کیجئے، یہ وہاں کام آتی ہیں جہاں دولت اور ڈگریاں کام نہیں آتی۔ مالدار کے جھوٹ پر آنکھ بند کر کے یقین کر لیتے ہیں ہم لوگ، جبکہ غریب کے سچ پر بھی کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں۔ لوگوں کی عزت ان کے کپڑے، گھروں، گاڑیوں اور سٹیٹس کے مطابق نہیں، بلکہ انسانیت کے بنیاد پر کی جاتی ہے۔ علم کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر سے بہتر ہے اور عمل کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے افضل ہے۔ غیرت مند انسان ہمیشہ اپنوں کو مضبوط کرانے کی کوشش کرتا ہے اور بے غیرت انسان ہمیشہ اپنوں کو گرانے میں لگا رہتا ہے۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ جہاں اللہ کا خوف اور تصور صرف مسجد تک محدود ہو، وہاں بازار میں خالص چیزیں اور معاشرے میں مخلص انسان نہیں مل سکتے۔ قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو، چہرے سے کفن اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چیز سب سے زیادہ جنت میں جائے گی وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اچھا اخلاق ہے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ جب کسی کے لیے آپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہو تو اس کو اپنے ہونے کا بار بار شدت سے احساس دلاتے رہنا بےمانی ہے۔ رابطے اتنے ہی رکھو جتنی تکلیف نہ دیں۔ اللہ سنتا ہے، اپنا ہر غم اللہ کے حوالے کر دو، کیونکہ کوئی سنے یا نہ سنے، اللہ تو سنتا ہے اور جانتا بھی ہے۔ زندگی بہت میٹھی ہے اگر آپ اس میں اپنی زبان کا زہر شامل نہ کریں۔ ہر کسی کی زندگی میں ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب اسے سب چیزیں سمجھ آنے لگتی ہیں۔ عورت کو عزت رب نے تحفے میں دی ہے اور مرد کو کمانی پڑتی ہے۔ کبھی جو زندگی سے تھک جاؤ تو یاد رکھو، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا۔ اپنے رب کے حضور سب بیان کرنا، ٹوٹے دل اور آنسوؤں کی قدر صرف اس کے ہاں ہے، باقی لوگ تو بس تماشائی ہیں۔ انسان کو دکھ بانٹ لینا چاہیے، اس سے دکھ کم ہوتا ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ اپنے دکھ کے اشتہار لگا دے۔ صرف صحیح بندے سے ہی دکھ بانٹنا چاہیے۔ سچ کے راستے پہ چلنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ راستے میں کہیں بھیڑ نہ تھی۔ برے لوگوں کو بھول کر اچھے لوگوں کی تلاش سے کہیں بہتر ہے کہ ہم لوگوں کی بری باتیں بھول جائیں اور ان کی اچھی باتوں کو تلاش کریں۔ زندگی نظر انداز کرنا سیکھیں، کچھ تفصیلات زندگی کو مختصر کر دیتی ہیں۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ ہر بچھڑ جانے والا رشتہ ہمارے جسم میں موجود ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔
کیونکہ کچھ لوگ ہمارا یقین مار جاتے ہیں، کچھ اعتماد، کچھ ہماری خوشیاں، کچھ پیار اور کچھ اصل شخصیت۔ انسان زندگی میں بہت کچھ سیکھتا ہے، لیکن جب تک دوسروں سے پیار کرنا، دوسروں کو معاف کرنا اور دوسروں کی عزت کرنا نہیں سیکھ جاتا، سمجھو کچھ نہیں سیکھا۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسروں سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ شخص بن کے نہیں، شخصیت بن کے رہو، کیونکہ شخص تو خاک ہو جاتے ہیں، شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ جس کی کوئی گارنٹی نہیں، اس کا نام زندگی ہے، اور جس کی فل گارنٹی ہے، اس کا نام موت ہے۔ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں، اور میرے برے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیسی ہے۔ آدمی تین ہی اچھے ہیں، ایک وہ جو مر گیا، دوسرا وہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، اور تیسرا وہ جس سے کوئی تعلق نہیں۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے، اور کچھ خاموش رہ کر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے، ان کے روضے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے۔ کاش بیٹھے ہم بھی مدینے کی گلیوں میں، کہتے ہیں وہاں جنت سے ہوا آتی ہے۔ اپنے کردار کی عادت کرتے رہا کریں، اس سے پہلے کہ آپ کی ذات کی تعزیت کی جائے۔ بڑا آدمی وہی ہے جو اپنے پاس بیٹھے شخص کو چھوٹا محسوس نہ ہونے دے۔ تین خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان اور نرم دل۔ اللہ ہم سب کو ان خوبیوں سے نواز دے، آمین۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں، بلکہ